أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا आमीन या रब्बल आलमीन। आज जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है, आज हमें सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़नी है। मैं चाहता ये हूँ कि इस पूरी सूरह मुबारक का एक इजमाली खाका अपने जहन में फिर ताज़ा कर लीजिए। कुरान हकीम में दो तवील तरीन मदनी सूरतों में से ये दो सूरतें हैं, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, जो एक बहुत खूबसूरत जोड़ा है। इस सूरह के इब्तिदाई 3 रुकू, जिसमें 3 गिरोहों का जिक्र किया गया, सादिकुल ईमान, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, इब्तिदाई 5 आयात। फिर दूसरे इंतहा पर कुफ़ार, जिनमें मुशरिकीन भी शामिल हैं। इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून।
اس کے بعد 2 رکوع مسلسل ہم نے پڑھے منافقین کے بیان میں، اور یہاں یہود جو ہیں، چونکہ منافقین مدینہ اور یہود کا ایک گٹھ جوڑ بھی تھا، ان کے درمیان بڑی تعلق داریاں بھی تھیں، بڑی دلی تعلقات تھے، تو ان دونوں ہی کو وہاں لے لیا گیا۔ پھر ایک رکوع ہم نے پڑھا تھا جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بیان ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ گویا کہ خلافت ارضی ہے کہ جو آدم کو سونپی گئی۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ مسلسل 5 بلکہ 10 رکوع وہ ہیں کہ جس میں یہود کا بیان ہے، یہود پر تفصیلی قرارداد جرم ہے، فرد قرارداد جرم کے ان پر عائد کی گئی۔ اسی ذیل میں تحویل قبلہ کا واقعہ بڑی تفصیل سے، تقریباً 3 رکوع مسلسل، کہ جس میں معلوم ہوا کہ تم سے پہلے جو امت تھی، جو امت مسلمہ، سابقہ امت مسلمہ یہود، انہیں معزول کر دیا گیا، اب نئی امت کا ظہور ہو رہا ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں خاص طور پر ذکر کیا گیا تھا اس بات کا بھی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حکم دے دیا گیا مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں، اب تمہارا قبلہ جو ہے مسجد حرام ہے، اب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو تم نماز ادا کرتے رہے ہو تو وہ بھی اللہ ہی کا حکم تھا، لیکن اب اسی اللہ کا حکم ہے کہ یہ تحویل قبلہ کا معاملہ ہو گیا، اور گویا کہ پہلی امت جو ہے امت سابقہ، انہیں معزول کر دیا گیا، اور یہاں نئی امت کا ایک ظہور ہو رہا ہے۔ اور پھر جو امت مسلمہ سے خطاب ہے وہ چلا ہے اس پوری صورت کے اندر، اگرچہ درمیان میں بنی اسرائیل کا ذکر بھی ہے، ان کے چند تاریخی واقعات کا ذکر بھی ہے، لیکن اصل خطاب امت مسلمہ سے۔ اور یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے جو میں نے عرض کیا تھا کہ 4 لڑیاں ہیں کہ جو آپ کو مسلسل نظر آ رہی ہیں، اور اس کی والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت مثال دی تھی کہ 4 لڑیاں اگر مختلف رنگوں کی ہوں اور آپ انہیں بٹ دیں تو بظاہر وہ چاروں مسلسل ہیں، لیکن آپ کو ایک طرف سے دیکھیں گے تو 4 لڑیاں الگ الگ نظر آئیں گی، پہلے سرخ رنگ ہے، پھر نیلا ہے، پھر سبز ہے، پھر وائٹ ہے، پھر سرخ ہے، وہ ریپیٹ ہوتی چلی جائیں گی۔ یہی معاملہ ان 4 لڑیوں کا ہے کہ جو امت مسلمہ کے سے خطاب کے ضمن میں ہم نے پڑھا ہے، اور یہ چلی ہے پھر آخری جو آیات ہیں سورہ مبارکہ کے اس تک، جس میں اولین لڑی عبادات، نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، اور عبادات کا ذکر موجود ہے۔ پھر دوسری لڑی ہے معاملات، خاص طور پر جو خانگی معاملات ہوتے ہیں، بڑی تفصیل سے کئی رکوع ہم نے پڑھے، شوہر اور بیوی کے درمیان جو نکاح کا بندھن ہے، پھر اس کے اندر کہیں کوئی اختلاف ہو جائے، ذہنی امانگی نہ باقی رہے تو اس میں طلاق کا رستہ بھی رکھ دیا گیا، بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑا مائکروسکوپیکلی جو ہے حکم موجود ہے طلاق کے معاملات میں بھی اور پھر عدت کے معاملات میں بھی۔ اور اس کے بعد پھر اگلی تیسری لڑی وہ ہے کہ جس میں انفاق فی سبیل اللہ ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، صدقات واجبہ بھی ہیں، صدقات نافلہ بھی ہیں، پھر قرض دینا اللہ کو قرض حسن، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ یہ گویا کہ انفاق مال کی پوری ایک لڑی ہے کہ جو تسلسل کے ساتھ جاری ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کٹواں انداز میں، کہ معاملات ہیں، پھر عبادات ہیں، پھر انفاق ہے، صدقات و خیرات ہیں، اور پھر آخری لڑی ہے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ۔ اب جو آیات آج ہمیں پڑھنی ہے یہ تو اصل میں ایک بنیادی وہ ایک جیسے آپ کا یہ خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، خاص طور پر جو آخری لڑی ہے انفاق فی سبیل اللہ، جس کا آغاز 36ویں رکوع کے آغاز سے ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اگر ایک دانہ زمین میں اس کو بوتا ہے تو اس کے ذریعے 70 دانے 700 دانے حاصل کرتا ہے، 7 شاخیں، 7 بالیاں، 7 خوشے، اور ہر خوشے کے اندر 100 دانہ۔ اس سے مراد کیا ہے کہ انسان نیکی کا عمل جو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں مسلسل اضافہ کرتا رہتا ہے، اور وہ اس کے لیے بہترین توشہ آخرت بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ کہ اگر کسی کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے، انفاق و صدقات کی توفیق دی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس میں ریاکاری کا عنصر شامل ہو جائے۔ وہ آیت بھی ہم نے پڑھی کہ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، مال تو اپنا خرچ کرتے ہیں لیکن لوگوں دکھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے، اپنا چرچا کرانے کے لیے۔ اب یہ شے اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، گویا کہ یہاں مقصود اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ اس اپنے صدقہ و خیرات کا چرچا کرانا مقصود ہے۔ اسی طرح کسی پر آپ نے انعام و احسان کیا، اس کی مدد کی ہے، کوئی صدقہ خیرات کیا ہے، اور اس کے بعد
اس کو احسان دھر رہے ہیں یا اپنی زبان کے ذریعے اس کی ایذا پہنچا رہے ہیں، تو بڑی تفصیل کے ساتھ ایک رکوع وہ ہے کہ جو ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کے عنوان سے پڑھا۔ پھر اگلا رکوع وہ تھا کہ خرچ وہ کرو جو تم نے اپنے حلال اور طیب مال میں سے کمایا ہو۔ الفاظ کیا تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما رزقناکم، ما کسبتم، جو تمہارا کسب ہے، جو حلال اور طیب ہے، اس میں سے بھی خرچ کرو وہ چیزیں جو پاکیزہ ہوں، جو اچھے معیار کی ہوں، جو اعلیٰ درجے کی ہوں۔ اگر گھٹیا درجے کی چیزوں کو تم نے تقسیم کیا اور یہ سمجھا کہ میں نے تو حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی، تو یہ معاملہ جو ہے کسی درجے میں درست نہیں ہے۔ لہذا جو شے تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دوسروں کے لیے پسند کرو؟ اور اس کی بھی بڑی ایک خوبصورت مثال دی گئی کہ اگر کہیں تم وہ کہ کوئی گردش ایام ہے، تم اس لیول پر پہنچ جاؤ کہ لوگ تمہاری مدد کرنے لگیں اور لوگ تمہیں گھٹیا قسم کی چیز دیں، تو تم کیسا محسوس کرو گے؟ یہی معاملہ تمہارا ہونا چاہیے کہ جو تم خرچ کرو، جو صدقہ و خیرات کرو، تو گھٹیا یا اس قسم کے جیسے آپ کہیے نکمی چیزوں پر اکتفا نہ کرو، بلکہ جو بھی طیب چیزیں ہیں، جو بھی صاف ستھری ہیں، جو اعلیٰ معیار کی چیزیں ہیں، انہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پھر ایک آیت ہم نے پڑھی، بلکہ ایک نہیں کئی آیات تھی، کہ جس میں سود کی حرمت کا آخری حکم آ گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاضل سرمایہ ہے تو ایک شکل تو یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دو، وہ کہیں زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہے تو اسے موقع ملے گا، وہ تمہارا سرمایہ استعمال کر کے اپنے لیے کوئی کاروبار کا کوئی بساط جما سکے گی۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو قرض حسن کے طور پر دے دو، ایک متعین مدت ہے کہ جس کے دوران تمہیں وہ پیسے جو ہے واپس کر دے گا، لیکن بغیر کسی اضافے کے۔ اور اس آیت کے اندر گویا کہ وہ آخری حکم بھی آ گیا، اگر باز نہیں آتے سودی لین دین سے۔ سود کیا ہے؟ مال آپ کے پاس فاضل تھا، آپ نے کسی دوسرے کو دیا اور ایک متعین شرح کے ساتھ آپ نے اس میں اضافہ طلب کیا، یہ سود ہے جو بدترین گناہ ہے، جس کے لیے ابن ماجہ کی وہ روایت بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کے 70 حصے کیے ہیں، اور اس میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کو اپنے نکاح میں لے لے، جو ظاہر ہے کہ بدترین شے ہو سکتی ہے جس کا کوئی انسان تصور کر سکتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ اور پھر یہ کہ اس کی شناعت احادیث کے اندر بھی ہے، شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدہ کرایا گیا تھا ایسے لوگوں کا کہ جو سود خور تھے، جو سودی لین دین کرتے تھے، کہ بڑے بڑے مٹکوں کی طرح ان کے پیٹ ہیں اور ان کے اندر سانپ اور بچھو جو ہیں وہ کل بلا رہے ہیں اور مسلسل اسے اندر سے ڈس رہے ہیں۔ تو جس تکلیف کے اندر وہ شخص مبتلا ہوگا، جب پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کون لوگ ہیں، انہیں اس نوعیت کا عذاب کیوں ہو رہا ہے، تو فرشتے نے عرض کیا کہ یہ سود خور تھے جو سودی لین دین کیا کرتے تھے۔ اسی طرح بارہا اور بھی بہت سے مشاہدات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف گناہوں کے اعتبار سے کرائے گئے۔ اور پھر یہ وہ شے ہے کہ جس کی شناعت کے اندر کوئی ہر شریعت میں یہ سودی لین دین حرام رہا ہے، اگرچہ یہودیوں کے ہاں اگر یہ چیز پنپ بھی رہی تھی، آگے بڑھ بھی رہی تھی، تو وہ یہودی کبھی یہودی سے سود نہیں لیتا تھا، وہ غیر یہودی سے سود لیا کرتا تھا۔ گویا کہ یہ تو گوئمز ہیں، یہ تو مویشی اور ڈھور ڈنگروں کی مانند ہیں بقیہ انسان، اعلیٰ تو ہم ہیں، یہودی النسل ہونا یہ گویا کہ امتیاز ہے ہمارا۔ تو ہم آپس میں یہ معاملہ نہیں کریں گے کہ سود کے معاملات کریں، لیکن یہ کہ دوسروں سے سود لینا ہمارا حق ہے، ہم نے سرمایہ انہیں دیا ہے اور اس کی گویا بنیاد کے اوپر متعین شرح کے ساتھ ہم ان سے سود بھی وصول کریں گے۔ اور پھر وہ آخری آیت جو ہم نے پڑھی، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ سودی لین دین سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، تیار ہو جاؤ۔ پھر ایک آیت ہم نے پڑھی کہ جس میں تفصیل کے ساتھ جو ہے اگر کوئی لین دین کا معاملہ ہو جائے، قرآن حکیم کی طویل ترین آیت جو پچھلی مرتبہ جس کو ہم نے کور کیا تھا، اگر باہم کوئی لین دین کا معاملہ ہو، کوئی قرضہ دینا ہو، تو اس کے لیے چند چیزیں ہیں جو ہمارے دین میں اس آیت مبارکہ میں بھی ان کا تعین کر دیا گیا کہ فَاكْتُبُوهُ، اسے لازماً لکھ لیا کرو، لکھت پڑھت ہونی چاہیے، صرف زبانی قول و قرات جو ہے وہ کفایت نہیں کرے گا۔ اور وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی بات پر کان ہی نہیں دھرتا، اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا جو شخص کسی کو قرض پر رقم دے اور اس کی لکھت پڑھت نہ کرے۔ اور پھر گویا کہ ایک دوسرے پر اعتماد ہے، کیا کہے گا کہ میں نے گویا کہ تم پر اعتماد نہیں کیا جو لکھنے پڑھنے کا معاملہ ہو رہا ہے،
اور لکھت پڑھت ہو رہی ہے، تو ہم اسے گویا کہ اپنے معیار کے اعتبار سے ایک درجے کی نچلی شے سمجھتے ہیں، لیکن قرآنی حکم ہے فاکتبوہ۔ اور پھر یہ کہ اس میں 2 گواہوں کا بنا لینا، اس کا بھی ذکر ہم نے پڑھا۔ پھر یہ کہ قرض کی واپسی کی ایک مدت معین ہونی چاہیے، الی اجل مسمی، 6 مہینے ہے، 1 سال ہے، 2 سال ہے، لیکن یہ کہ اس کو بھی تحریر میں آنا چاہیے۔ اور اس تحریر کے اوپر 2 مردوں کی جو ہے وہ گواہی، اس کا بھی ذکر پڑھ لیا۔ اگر 2 مرد اویلیبل نہ ہو تو 1 مرد اور 2 خواتین، وہ بھی تفصیل سے ہم نے اس کا ذکر پڑھا۔ تو گویا کہ یہ جو فوری لین دین کا معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کہیں بازار گئے ہو، کوئی شے آپ نے خریدی، تو نقد آپ نے پیسے دیے، ایک ہاتھ دیا اور دوسرے ہاتھ وہ شے لے لی، اس کے اندر کوئی تحریر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگرچہ اس کو بھی بل کیا جا سکتا ہے، اس کی بھی کوئی کیش میمو جو ہے وہ کاٹی جا سکتی ہے، لیکن وہ حکم جو ہے وہ خاص طور پر آئے گا الی اجل مسمی، ایک متعین وقت کے لیے اگر کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے تو اس کی تحریر ہونی چاہیے، اور پھر تحریر ڈکٹیٹ وہ کرائے گا جو قرض لے رہا ہے، اس کا ذکر بھی نہیں آیات کے اندر موجود۔ بڑا مائکروسکوپ بھی لی کے آپ نے دیکھا کہ قرض کا جو لین دین ہوتا ہے وہ پوری طویل ترین آیت قرآن حکیم کی، اس کے میں تمام چیزیں جو ہے ان پہلوؤں کو کور کر لیا گیا۔ اور آخری چیز جو ہم نے پچھلی مرتبہ تو صرف ترجمہ کیا تھا، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَن تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اگر تم کہیں سفر کی حالت میں ہو اور وہاں کوئی لکھنے والا، ڈکٹیٹ کروانے والا کوئی شخص جو ہے ضرورت مند ہے، اور آپ سفر میں ہیں، یا یہ کہ آپ ضرورت مند ہے، آپ کسی سے قرض حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی شے ایسی ہے جو قیمتی ہے، جس کی کوئی ورث ہے، تو رہن کے طور پر لکھوا دی جائے۔ اور اس صورت میں کوئی لکھت پڑھت کی ضرورت نہیں ہے، صرف 2 گواہ موجود ہوں، اس لیے کہ اسی آیت کے اندر موجود ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، جو گواہی دیں گے انہیں نہیں چاہیے کہ اس گواہی کو چھپائیں۔ کہیں جب وہ واپسی کی نوبت آئے اور یہ شخص طلب کرے کہ بھی میں نے فلاں شے تمہارے پاس رہن کے طور پر رکھی تھی، لہٰذا ہمیں جو ہے اس کو واپس کرو، تو گواہوں کی گویا کہ موجودگی اس کے اوپر ایک مزید سٹیمپ ہوگی کہ وہ گواہی دے دیں گے ہاں فلاں شے فلاں کے پاس رہن کے طور پر رکھی گئی تھی، اب وہ اس کا انکاری نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں، اس میں خاص طور پر میں نے چند احادیث بھی نوٹ کی تھی، جس میں حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور جب کسی کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے، بلکہ ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان اگر مدینہ میں وفات پا گیا تو اس کی بڑی خواہش، اس کے اعزاء و اقارب کی، ورثاء کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ نماز جنازہ حضور پڑھائیں، تو حضور ایک سوال کیا کرتے تھے، یہ میت جو ہے کیا اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں تھا؟ گویا کہ کوئی ایسا قرض کہ جو یہ واپسی نہ کر سکا ہو اس کی۔ جب لوگوں کو کہا جاتا، لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، تب حضور نماز ادا کرتے تھے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پر یا تو یہ کہ اس قرض کو کسی اور کے کندھے پر ڈال دیتے تھے، کوئی شخص والنٹیئر وہ کہے کہ جی میں قرض کا ذمہ لیتا ہوں، اس کے ذمہ جو قرض ہے میں ادا کر دوں گا، تو حضور نماز پڑھا دیا کرتے تھے۔ لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ خود نہیں پڑھاتے تھے۔ اس کا ذکر جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا بخاری شریف میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ مقروض کی جان اس کے قرض کی وجہ سے جنت میں جانے سے روک لی جاتی ہے، تاں کہ اس کے ذمے جو قرض تھا اس کی ادائیگی نہ ہو جائے۔ ظاہر ادائیگی اس کے ورثاء کریں گے نا، ورثاء کے علم میں بھی ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ ادائیگی نہیں کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مقروض کی گویا کہ روح کو، یا جب تک قیامت ہوگی، وہ تو بعد میں ابدی معاملات تو بعد کے ہیں، لیکن جنت کی ہوا تک نہیں لگتی، وہ جنت میں جانے سے روک دی جاتی ہے۔ تو یہ چند حدیث بھی میں نے آپ کو سنا دی۔ اب آ دیجیے وہ رہن کا جو معاملہ تھا، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور تم نہ پاؤ کسی لکھنے والے کو، تو پھر ایک مقبوضہ رہن، جسے آپ کہیے باقبضہ رہن، کوئی ایسی شے، کوئی زیور ہو سکتا ہے، کوئی جائیداد کے کاغذات ہو سکتے ہیں، کوئی مال مویشی ہو سکتا ہے، کوئی ڈھور ڈنگر ہو سکتا ہے، آپ کو اپنی ضرورت کے لیے رقم چاہیے تو رہن کے طور پر آپ اس کو رکھوا سکتے ہیں۔ یہاں بھی شریعت کا حکم اس درجے واضح ہے کہ اگر کوئی ڈھور ڈنگر یا مویشی رکھوایا گیا ہے رہن کے طور پر، تو اب اس کا دودھ وہ بیچ کر اپنے لیے کمائی کا ذریعہ نہیں بنا سکتا، یا مکان اگر گروی رکھا گیا ہے، رہن کے طور پر رکھا گیا، تو اسے کرائے پر چڑھا کر اپنی آمدنی میں اضافہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ ایک امانت کے طور پر ہے،
اور یہ باقاعدہ ہمارے ہاں فتوے اس کے موجود ہیں کہ اس شے کو آپ استعمال نہیں کر سکتے کہ جو فرحان مقبوضہ، جو رہن کے طور پر رکھوائی گئی۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پھر اگر ایک فریق دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے کچھ رقم حاصل کرتا ہے اس رہن مقبوضہ کی بنیاد پر جو بطور رہن اس نے اس کے پاس رکھوا دیا، تو اسے چاہیے کہ بالکل اسی طرح اس شے کو واپس کرے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جو امانت کے طور پر اس کے پاس رکھوایا گیا تھا اس کی واپسی اسی طرح ہونی چاہیے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ظاہر ہے کہ جذبہ انسان میں پیدا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر خدا خوفی موجود نہ ہو، محاسبہ اخروی کا احساس نہ ہو۔ اس وقت تک تو وہ ایمانت میں خیانت کا مرتکب ہو سکتا ہے اگر یہ معاملہ نہ ہو، لیکن یہ کہ اسے چاہیے کہ تقوی کی روش پر کاربند رہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور جو گواہی اس موقع پر دی گئی تھی اس کو مت کتمان حق جو ہے کتمان گواہی نہ ہو۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو شخص بھی اس گواہی کو چھپا جائے گا تو یہ وہ شخص ہے کہ جو دل کے اعتبار سے گناہگار ہو چکا۔ اب یہ دل کا گناہگار ہونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ داغ اور دھبا اس کے دل پر پڑ جاتا ہے۔ اگر توبہ کرتا ہے تو وہ داغ دھل جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو داغ قائم رہتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ پڑتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ پڑتا ہے، تاں کہ دل جو ہے وہ سیاہ پتھر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس طرح گویا کہ اس اعتبار سے دل کا سیاہ ہو جانا، جسے قرآن حکیم میں بھی کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں کے اوپر مہر کر دی گئی ہے، طبع اللہ علی قلوبہم، دلوں کو گویا کہ سربند کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں کوئی خیر، کوئی ہدایت، کوئی تقوی، کوئی ایمان کی رمق اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو جو شخص بھی یہاں گواہی کو چھپانے کے اعتبار سے کہا گیا وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو شخص بھی گواہی کو چھپائے گا تو گویا کہ اس کا دل ہی داغدار ہو چکا، دل ہی سیاہ ہو چکا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہر شے سے واقف ہے، ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ اب آخری دو آیات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبوب آیات تھیں، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو طویل صورتیں ہوتی ہیں اس کا افتتاحی آیات اور اختتامی آیات بڑی عظیم ہوتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی خاص طور پر ابتدائی 5 آیات جن میں اہل ایمان کا ذکر کیا گیا، اور اسی طرح آخری آیات، یہ 2 آیات جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عرش تلے کے 2 خزانوں میں سے 2 خزانے قرار دیے ہیں، جو بے شمار خزانے اللہ کے عرش کے، اس میں سے 2 خزانے یہ 2 آیات ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہ تھا کہ آپ جب رات کو استراحت کے لیے اپنے بستر پر لیٹتے تھے تو ان 2 آیات کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ روایت بھی موجود ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی رات سونے سے قبل ان 2 آیات کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفایت کرے گا۔ اب اللہ کا کافی ہو جانا کسی شخص کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں کہا گیا نا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اے نبی کہہ دیجئے میرے لیے تو میرا رب ہی کافی ہے۔ اسی طرح فرمایا حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کفایت کرنے والا آپ کا رب ہے، وہ موجود ہے۔ تو حضور نے فرمایا 2 شخص بھی ان 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے رات سونے سے قبل، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفایت کرے گا۔ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اگرچہ یہ آخری رکوع ہے اس میں 3 آیات ہیں، لیکن یہ پہلی آیت گویا کہ تمہید بنتی ہے اگلی 2 آیات کی۔ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ اس مضمون کو تو قرآن حکیم میں اتنی بار ریپیٹ کیا گیا کہ جس کو شاید آپ احاطہ کر ہی نہ سکیں۔ اس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کا کل کنٹرول صرف تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ مختار مطلق وہ ذات ہے، ہر شے اسی کی ملک ہے، بادشاہت، راج، حکم کا اختیار صرف اسی کے پاس ہے۔ یہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے اس میں ملکیت بھی آ گئی، اس میں حاکمیت بھی آ گئی، اس میں خلقیت بھی آ گئی، ہر شے اس کے اندر موجود ہے۔ اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملک ہے، ان سب پر اللہ کا کنٹرول ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم اپنے جی میں کسی شے کو چھپا جاؤ، کسی شے کو ظاہر کرو، تبدو، کسی شے کو علی الاعلان کرنا، ظاہر کر دینا،
او تخفوہ یا اسے چھپا جاؤ، یحاسب بہ اللہ تو اللہ تعالیٰ تو تمہارا حساب کتاب لے کر رہے گا۔ یہ تمہارے اعمال بھی ہو سکتے ہیں اور تمہارے ارادے اور تمہاری نیتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہاں بھی دیکھیے ہمارے دین کے اندر جو بہت بڑی بلیسنگ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس پر عمل کرنے سے بچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ارادے پر بھی اسے نیکی عطا فرما دے گا۔ اس نے ارادہ کیا ہے نا، ابھی اس عمل کا ظہور نہیں ہوا۔ اس آیت میں اس بات کا امکان موجود تھا کہ تمہارے عزائم، ارادے، تمہاری نیتیں، اس کا بھی محاسبہ ہوگا۔ ایک اعتبار سے محاسبہ ہوگا، آپ نے کوئی خیر کا، نیکی کا کام کیا، اگر نیت ریاکاری تھی تو محاسبہ ہو جائے گا کہ یہ عمل تم نے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے نہیں کیا تھا بلکہ ریاکاری کی نیت سے کیا تھا۔ لیکن کسی شخص کے دل میں ارادہ پیدا ہوا کسی برائی کا، تو یہاں گویا کہ اس کا محاسبہ اس معنی میں نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا ارتکاب نہ کرے، اور اس کا ذکر جو ہے احادیث کے اندر ملتا ہے۔ ہاں اگر اس گناہ پر عمل کر گزرتا ہے تو اب اس کا محاسبہ ہوگا۔ تو تمہارا ہر عمل خواہ وہ علی الاعلان ہو، خواہ انتہائی اخفاء کے ساتھ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اگر جو کچھ تمہارے اندر ہے وہ تم علی الاعلان کرو، تمہارا عمل ہو، تمہارا قول ہو، تمہارا فعل ہو، تمہارا کوئی ایکٹ ہو، ایکشن ہو، خواہ وہ علی الاعلان ہو، خواہ یہ انتہائی اخفاء کے ساتھ ہو، وہ ہر شے کا وہ اکاؤنٹیبل ہے اللہ کے ہاں، سوائے ایکسیپشن اس بات کی کہ برائی کا ارادہ موجود تھا لیکن اس پر عمل نہیں کر سکے۔ لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ارادے کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جائے۔ یحاسبکم بہ اللہ کے اندر تو یہ بھی موجود ہے مفہوم میں کہ اس کا بھی محاسبہ ہوگا صرف ارادے کے پیدا ہو جانے سے، ورنہ شیطان کس قدر وسوسہ اندازی کرتا ہے، اللہ نے اسے اختیار دیا ہے۔ اور صحابہ کرام کی طرف سے یہ بات حضور کے سامنے پیش بھی کی گئی کہ ہمارے دلوں میں بعض اوقات ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم اپنی زبان پر لانے سے زیادہ بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ زبان پر لانا بھی جو ہے ہمارے لیے گوارا نہیں ہے۔ شیطان کو تو دراندازی کا حق حاصل ہے، اس نے تو کہا الذی یوسوس فی صدور الناس، سورہ ناس آپ مطالعہ کر لیجئے، جو لوگوں کے دلوں کے اندر بھی وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ تو یہاں وہ معاملہ کہ عزم ارادہ کسی برائی کا، اس کا محاسبہ نہیں ہے جب تک کہ اس پر عمل پیرا نہ ہو جائے۔ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ گویا کہ جس کے اندر بھی خیر کی طلب تھی، اس نے خیر کا ارادہ کیا، خیر پر عمل کر لیا، اور پھر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی، معصیتوں کی اور جو بھی کوتاہیاں غفلتیں ہوئی ہیں اس سے اللہ کے حضور طلبگار ہوا توبہ کا، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، اور جو شخص ڈٹائی پر قائم رہا، اسے دل بھی اندر سے جو ہے وہ کچوکے لگاتا رہا، تم گناہ کر رہے ہو، غلط عمل کر رہے ہو، شریعت کے منافی ہے، کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ڈٹائی کے ساتھ اپنی اسی کے اوپر وہ اصرار کے ساتھ اور پوری طرح اسی پر آگے چلتا رہا، تو ایسا شخص وہ ہے کہ توبہ اول تو توبہ کی قبول ہی جو ہے اسے توفیق ہی نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ اگر توبہ کر لی تو صدق دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے۔ لیکن وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کی پاداش لازماً اس کو پہنچ کر رہے گا، اللہ تعالیٰ لازماً عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھنے والا ہے۔ اب ہیں وہ دو آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہاں پہلی بات تو نوٹ کیجئے کہ سب سے پہلے ذکر ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں صرف رسول حضور مراد نہیں ہے، تمام انبیاء اور رسول۔ سب سے پہلے اللہ پر، اللہ کے کلام پر ایمان لانے والے انبیاء اور رسول ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں کہا گیا انا اول المسلمین، سورہ انعام آیت نمبر 163۔ ہر نبی اور رسول نے یہ کہا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا، اسلام لانے والا میں ہوں، اس لیے کہ جو کلام ان پر نازل ہو رہا ہے فرشتے کے ذریعے، اس کی تصدیق سب سے پہلے کون کرتا ہے؟ وہ رسول کرتا ہے۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی کا تجربہ ہوا تھا،
جس کے نتیجے پر آپ پر کپکپاہٹ بھی طاری ہوئی، بڑی گھبراہٹ بھی ہوئی. آپ گھر تشریف لے گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی گھبرا گئیں اور پھر انہوں نے کمبل اڑا دیا. اور اس وقت آپ نے پھر وہ بتایا میرے ساتھ آج یہ واقعہ ہوا ہے کہ میں غار حرا میں موجود تھا، ایک شخص آیا ہے اچانک اور آ کر اس نے کوئی ایک نوشتہ میرے سامنے پیش کیا اور کہا اسے پڑھو. تو میں نے کہا ما انا بقاری، میں تو نہیں پڑھ سکتا. ظاہر ہے دنیاوی تعلیم تو حضور نے حاصل نہیں کی تھی. کسی لکھی ہوئی شے کو پڑھنا تو وہی کر سکے گا نا جس نے وہ تعلیم حاصل کی ہو. تو اس شخص نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر زور سے بھینچا اور 3 مرتبہ یہ عمل ہوا، اقرا اقرا. سورہ علق سب تمام حضرات کو یاد ہو، اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی وحی جو حضور پر نازل ہوئی. تو پس منظر میں یہ واقعہ بھی موجود ہے. بڑا انوکھا تجربہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہوا تھا آغاز وحی پر. لیکن یہ کہ آپ کا دل مطمئن تھا، گھبراہٹ تو ہوئی اس لیے کہ بالکل ہی یونیک قسم کا تجربہ تھا نا. اور پھر اس شخص نے، جو شخص اگرچہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، لیکن جس طرح بھیجا ہوگا تو اس کے بھی تو کوئی اثرات ہوں گے نا. تو وہ گھبراہٹ کا طاری ہونا اپنی جگہ حق ہے. اسی طرح آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی طاری ہوتی تھی تو آپ کے اوپر ایک خاص کیفیت ہو جاتی تھی. آپ کا پورا جسم مبارک جو ہے وہ پسینے سے نہا جاتا تھا. آپ کی پیشانی پر پسینہ قطرے جو ہے اس کے ٹپکنے لگتے تھے. اور ایک موقع پر جب دوران سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استراحت کے لیے لیٹے اور ظاہر ہے کوئی تکیہ تو ساتھ نہیں تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر جو ہے حضور سر رکھ کر لیٹ گئے. اسی دوران وحی نازل ہوئی اور حضرت ابوبکر یہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ اس قدر شدید پریشر اور دباؤ ہے میری ران کے اوپر کہ میری ران کا گوشت پھٹ جائے گا. وہ وحی کی کیفیت جو ہے مختلف ہے جس کا ذکر روایت کے اندر ملتا ہے. کبھی سلسلۃ الجرس کا ذکر آتا ہے، جس طرح گھنٹیوں کی کوئی ایک آواز ہوتی ہے تو وہ وحی اس صورت میں نازل ہوتی تھی اور وہ جو وحی کے الفاظ ہیں حضور کے قلب مبارک پر جو ہے وہ نقش ہو جایا کرتے تھے. فَإِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، جیسے کہ سورہ قیامہ میں فرمایا گیا، اس وحی کو آپ کے دل میں برقرار رکھنا، اس کے دل میں، آپ کے دل میں جاگزیں کر دینا، آپ کی زبان پر جاری کر دینا ہمارے ذمے ہے. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. جب پھر یہ کہ آپ کو ہم پڑھوا دیں، آپ اسے پڑھ جائیں، تو گویا کہ اب اس کا اتباع کرنا آپ پر بھی لازم ہے، اور جو آپ پر ایمان لایا گویا کہ اس کے لیے بھی وہ چیز لازمی درجے کے اندر موجود ہے. تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو ایمان سب سے پہلے لانے والے خود رسول اور نبی ہوتے ہیں. جو شے ان کی طرف نازل کی گئی ہے ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور پھر اہل ایمان بھی ہیں جو ایمان لے آتے ہیں. خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ایمان کی وہ شان تھی کہ حضور کے الفاظ موجود ہیں کہ جس شخص کو بھی میں نے ایمان کی دعوت دی ہے کچھ نہ کچھ تأمل یا کچھ وقفہ سب نے کیا سوائے ابو بکر کے، کہ جیسے ہی میری بات مکمل ہوئی فوراً آگے بڑھ کر ایمان لے آئے. صدیق اکبر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا انہیں. اسی طرح غلاموں کے طبقے میں ایمان لانے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ٹین ایجرز ہیں ان میں ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تو وہ ٹین ایج سے بھی کم تھی، غالباً 9 سال کی عمر تھی جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے ہیں. تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لائے رسول جو شے ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، والمؤمنون، اور اہل ایمان بھی ایمان لائے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب ہی نے ایمان لے کر آئے، اس کی دولت سے اپنے آپ کو سرفراز کیا. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، ان کی کتابوں پر ایمان، اور ان کے رسولوں پر ایمان. یہاں 4 ایمانیات کا ذکر ہے. اسی سورہ بقرہ کے اندر ہم نے لیس البر ان تولوا وجوہکم آیت بر پڑھی تھی جس میں 5 ایمانیات کا ذکر ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. ملائکہ بھی آ گئے، کتاب بھی آ گئی، نبی رسول بھی آ گئے، اللہ پر ایمان بھی آ گیا. یہاں ایمان بالآخرت کا ذکر اگرچہ موجود نہیں، لیکن قرآن حکیم نے جس کثرت کے ساتھ ایمان بالآخرت کا ذکر ہے گویا کہ وہ تلافی کر دیتا ہے اس بات کی. جو اللہ پر ایمان لایا وہ تو آخرت پر ایمان لایا نا. اللہ نے جو کہا اگر وہ سچ ہے تو اللہ نے کہا آخرت ہے، تمہیں مرنے کے بعد میرے حضور پیشی ہونی ہے تمہاری.
وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یہ جنت ہے ہمیشہ کے لیے، یہ پھر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے کہ جس کا نوالا بنو گے تم. یہ تو اللہ کا کہا ہوا ہے. اللہ پر ایمان لائے تو آخرت پر ایمان از خود موجود ہے. تو گویا کہ اپنی اصل کے اعتبار سے اللہ پر ایمان میں سب کچھ آ گیا. اللہ کے نبیوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ نے جو کتابیں نازل کی ان پر ایمان، وہ فرشتے خاص طور پر حضرت جبرائیل جو اس اللہ کے پیغام کو لے کر نبی اور رسول تک پہنچے ان پر ایمان، تمام فرشتوں پر ایمان. یہ تمام چیزیں اس ایمان باللہ کے اندر موجود ہیں. تو کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہم تفریق نہیں کرتے، جدا نہیں کرتے اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کو بھی. یہاں نفی بھی مراد ہے کہ کسی کا انکار نہیں کرتے. اب یہودی نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں لیکن کس کیفیت کے ساتھ؟ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، مسیح کون ہیں؟ اللہ کے بیٹے. یہ ان کا عقیدہ ہے. مسلمان کون ہے؟ جو تمام رسولوں کو مانتا ہے اور اس میں کوئی تفریق نہیں کرتا، کسی کو اس دائرے سے خارج نہیں کرتا، اور نہ ان کے درمیان فرق و مراتب کو اس درجے ہائی لائٹ کرتا ہے کہ بس ہمارا نبی سب سے اوپر تھا. ایک موقع پر ایسا ہوا، ایک یہودی چونکہ وہیں مدینہ میں رہنے والے تھے تو ایک کسی مسلمان کے ساتھ ان کا کوئی مباحثہ ہو گیا، تو انہوں نے جو کہیں کہہ دیے، ظاہر مسلمان حضور پر ایمان رکھتا تھا، محمد رسول اللہ جو خود بنفس نفیس مدینے میں موجود تھے، تو اس نے کہیں کہہ دیا کہ تمہارے نبی سے بھی ہمارا نبی بہت افضل ہے. اور پھر ان کے درجات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درجات جو ہے بہت، اور جسے آپ کا یہ مناقب بیان کر دیے. ان کو کہیں غصہ آ گیا تو انہوں نے کچھ جو ہے اس کے اوپر جارحانہ طرز عمل اختیار کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کی گرفت فرمائی کہ یہ معاملہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. تو گویا کہ اس اعتبار سے مسلمان بڑا ایک امتیازی حیثیت ہے کہ ان میں سے کسی کی تفریق نہیں کرتے. درجہ بندی اگر آپ کریں گے تو آپ کے پاس کوئی کسوٹی ہے ہی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام کے اعتبار سے 136 مرتبہ قرآن حکیم میں ریپیٹ ہوا. یہ لفظ موسیٰ، حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ تو اتنی کثرت کے ساتھ نہیں آیا. تو اس کی بنیاد پر کوئی پیمانہ یا کسوٹی ہم نہیں بنا سکتے. یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آپ کی حد درجے کی عز اور انکساری تھی کہ آپ نے فرمایا مجھے یونس ابن متیٰ پر بھی فضیلت نہ دینا، کہ جن سے اجتہادی اعتبار سے ایک درجے میں خطا کا معاملہ ہو گیا کہ اللہ کے اذن کی، اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا، لیکن حضور نے اس درجے فرمایا مجھے یونس ابن متیٰ پر بھی فضیلت نہ دینا. لا نفرق بین احد من رسلی وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اور پھر سب نے کہا، رسول جو ایمان لائے وہ بھی، ظاہر ہے کہ اللہ کا قول نازل ہوا نا، اس کو سنا اور اس کی اطاعت. اور والمومنون جن کا ذکر ہم پڑھ چکے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون، ان سب کا یہ قول ہے سمعنا واطعنا. ہم نے بات سن لی اور ہم بات اس کو ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس کی پابندی کریں گے، اطاعت کریں گے. ہم نے اطاعت قبول کر لی. یہ سمع و اطاعت جو ہے یہ قرآن حکیم کی بڑی اہم اصطلاح ہے. کسی بات کا پہنچ جانا، اس کو سن لینا، اس کے بعد اگلا درجہ کیا ہوگا، اسے اپنے اندر جذب کرنا، اتار لینا. گویا کہ اب وہ سنی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ دل میں اتری ہوئی بات ہے. اب یہ اگر اس درجے کو پہنچ جائے گی تو عمل از خود اس کے تابع ہو جائے گا. سمعنا واطعنا، سمع و طاعت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی، اگر ایک قافلے کے آپ امیر تھے تو وہاں بھی سمع و طاعت اسی درجے کی تھی کہ حضور جو کہیں گے، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفس کی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے جو وحی قرآنی کا ذکر آ رہا ہے. تو اس کی سمع و طاعت کسی شے کو سننے کے بعد، اور یہی وہ شے ہے جسے ہمارے ہاں ڈسپلن کہا جاتا ہے. کوئی بھی دین کے لیے کام کرنے کے لیے کوئی اجتماعات اگر وجود میں آتی ہے تو اس میں بھی یہ سمع و طاعت کا نظام ہونا چاہیے. کسی شخص پر آپ نے اعتماد کیا ہے، یہ مخلص ہے، یہ دین کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، اپنی ذات کو جو ہے کہیں اونچا کرنا اس کے کہیں مقاصد میں شامل نہیں ہے، کہ دنیا میں مفادات اس کے مقاصد میں شامل نہیں ہے، بہت خلوص کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو وہاں بھی گویا کہ اللہ کے اس حکم کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کی بات کو ماننا اور تسلیم کرنا، یہ بھی سمع و طاعت میں آ جائے گا، جسے آپ نظم کی پابندی کہتے ہیں.
اور جماعت کے اندر جو شخص بھی شامل ہے اسے بہرحال ڈسپلن کی، کسی ادارے میں آپ کام کریں اس ادارے کے ڈسپلن کے اوپر پوری طرح کاربند رہنا یہ لازم ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دین کا معاملہ ہے تو اس میں ہمیں بالکل آزاد ہونا چاہیے. یہاں بھی ہمارے لیے گویا کہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ معاملہ ظاہر ہے کہ جو شخص بھی آپ کا میر کارواں ہے وہ نہ نبی ہے نہ رسول ہے، اس سے خطا اور اس کے اندر جو ہے کسی درجے میں جسے آپ کہیے کجی کا امکان پورا موجود ہے. معصوم عن الخطا صرف انبیاء اور رسول ہیں. اس میں آپ کے پیش نظر اس کی اصلاح بھی ہونی چاہیے، مشورہ بھی دے سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس کی جو اصلاح کی اپنے طور پر کسی اعتبار سے بھی کوشش کر سکتے ہیں. لیکن سمعنا واطعنا یہ خاص طور پر رسولوں کے اعتبار سے کہ جو بات بھی رسول کے ذریعے تم تک پہنچی اسے سنا اور پھر اس کو قبول کیا. غفرانک ربنا والیک المصیر، اے پروردگار، یہ گویا کہ وہی قالو کا آگے چل رہا ہے، اے پروردگار ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں. والیک المصیر، اور بالآخر تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے، جواب دہی کرنی ہے ہمیں تیرے جناب میں. ہم نے سنی بات، دین کی بات سنی، اس کو ہم نے قبول کیا، اس کی اطاعت کی. ہم سے کوئی کوتاہیاں ہو گئیں، لغزشیں ہو گئیں، کوئی معصیت ہو گئی ہے کہیں جذبات میں آ کر، ہم نے توبہ کی ہے، پروردگار اس کو معاف فرما دے. تو ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری بخشش چاہتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہمیں پلٹنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ مکلف نہیں ٹھہراتا کسی جان کو بھی مگر اس کی وسعت بھر. کلف یکلف آتا ہے کسی کو تکلیف دینا، یہیں سے ہمارے ہاں مکلف اردو زبان میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے. میں اس کا مکلف نہیں ہوں، گویا کہ مجھ سے اس کی باز پرس نہیں ہوگی. یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہے، لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو بھی مکلف نہیں ٹھہراتا، اسے تکلیف میں نہیں دیتا، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے اعتبار سے. یہاں خاص طور پر اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کی ایک خاص لیول ہے، اس کی ذہانت ہے، اس کی فطانت ہے، معاملہ فہمی ہے، کچھ جینز ہیں جو موروثی طور پر اس کے اندر آ رہے ہیں، چلے ہوئے آ رہے ہیں. پھر ماحول اسے کیسا میسر آیا ہے، دنیاوی اعتبار سے اس نے کوئی تعلیم حاصل کی یا نہیں کر سکا. اب ایسا شخص اللہ کے ہاں جا کر معذور شمار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی معذرت کو قبول کرے گا کہ پروردگار میں تو کچھ آگے بڑھ ہی نہیں سکا، کوئی تعلیم حاصل نہیں کر سکا. اگر وہ قرآن نہیں پڑھ سکا تو شاید اللہ کے ہاں جا کر معذرت پیش کر دے. لیکن اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ وہ شخص جو دنیاوی تعلیم اس کے ہفت خواں طے کر چکا ہو، ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، آئی ٹی ہے، اکاؤنٹنسی ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے ہیں، پی ایچ ڈیز کر لی ہیں، اب اس کے پاس کوئی عذر موجود نہیں کہ اللہ کے ہاں پیش کر سکے کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا. کیا عذر پیش کرے گا اللہ کے پاس؟ تو یہ گویا کہ مکلف ٹھہرانا اس وسعت کے اعتبار سے، جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، جو مہلت عمر اللہ نے دی ہے، جو استعداد اللہ نے دی ہے، قوت کار دی ہے، ذہانت دی ہے، قوت بیانیہ دیا ہے، یہ تمام چیزیں اگر استعمال ہو رہی ہیں غیر دین کے لیے، باطل کے لیے یا طاغوت کے لیے، تو ظاہر ہے وہاں تو جا کر پکڑ ہوگی. تو یہاں اس قاعدے کو بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ظالم نہیں ہے کہ کسی کو جو اللہ نے دے کر بھیجا اس سے ماورا ہو کر اس سے حساب کتاب لیا جائے. حساب کتاب اسی اعتبار سے ہوگا جو اس کی وسعت تھی. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ لام کا صیغہ آتا ہے کسی شے کے حق میں ہونا، اور علا کا صیغہ آتا ہے کسی کے مخالفت میں جانا. لہا ما کسبت، اس کے لیے ہوگا جو اس نے کمایا. یہاں اگرچہ دونوں چیزیں مراد ہے، کسب نیک عمل بھی ہو سکتا ہے کسب کے اعتبار سے، برا عمل بھی ہو سکتا ہے. تو گویا کہ اس کا جو بھی اجر ہے، جو ثواب ہے یا سزا ہے، اس کا مقدر وہ تو اسے مل کر رہے گی. لیکن یہاں چونکہ وعلیہا ما اکتسبت، تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس پر ہوگا جو اس نے کمائی کی. گویا کہ اس پر پڑے گا وہ وبال جو اس نے برائیاں کمائی تھیں. اور لہا ما کسبت، اس کے لیے ہوگا وہ عمل، وہ اجر جو اس نے نیک اعمال کیے. یہی دو چیزیں ہوتی ہیں جو پیمانہ بنتی ہیں. یہ کرنسی ہے انسان کی. اگر نیک اعمال ہیں تو اللہ کے ہاں جا کر وہ کرنسی کام کرے گی تو شاید آخرت بن جائے گا. لیکن اگر وہ کرنسی سرے سے موجود ہی نہیں ہے تو وہاں کیا شے پیش کرے گا؟ تو لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے اسے ملے گا، اس کے لیے ہوگا، اس کا حق ہے جو اس نے کمایا. نیکی کا عمل خواب و ذرے کے ہم وزن ہے، رائی کے دانے کے برابر کیوں نہیں ہے.
یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، رائی کے دانے کے برابر تمہارا عمل، خواہ وہ نیکی کا ہو یا بدی کا ہو، وہ اللہ کے علم میں ہے، تمہارے اعمال نامے میں وہ عمل تحریراً لکھا ہوا موجود ہوگا۔ تو لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، گویا کہ اس پر وبال پڑے گا جو برائیاں اس نے کمائی، اس پر پڑے گی وہ شے جو اس نے بدی کمائی ہے، اور اس کے حق میں ہوگا وہ جو اس نے نیکیاں کمائی ہیں، اچھے اعمال کیے ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ اب دیکھیے اس آیت کا آخری حصہ جو ہے مسلسل دعائیں ہیں، بہت خوبصورت دعائیں۔ اے پروردگار ہماری پکڑ نہ کیجو اگر ہم کہیں بھول جائیں یا ہم سے کوئی چوک یا خطا ہو جائے۔ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان تو مرکب ہے خطا اور نسیان کا، بھول چوک بھی ہو جاتی ہے اور انسان سے خطا بھی ہو جاتی ہے۔ خطا کسے کہتے ہیں کہ آپ نے کسی شے کا نشانہ کیا، ٹارگٹ کیا، آپ کا نشانہ خطا گیا، آپ نے ارادہ کیا تھا لیکن وہاں تک نہیں پہنچ سکا، تو اسے خطا کہتے ہیں، جس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ جذبات کا بعض اوقات ایک ریلا جو ہے ایسا اندھا ہوتا ہے کہ انسان کسی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ ایک گناہ وہ ہے جو خوب جانتے بوجھتے اللہ کے حکم کو پیغو ترے روندنے کے مترادف ہے، کہ معلوم بھی ہے کہ اس کی پاداش مجھے بھگتنی پڑے گی، اس کی عقوبت جو ہے وہ مجھے لازماً میرے اوپر طاری ہوگی۔ اگر وہ شخص انسان کر رہا ہے لیکن صدق دل سے توبہ کر دے تو اللہ کے ہاں وہ بھی معاف ہو جائے گا۔ توبہ نہیں کرتا تو پھر ظاہر ہے کہ بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ تو لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے پروردگار ہمارا مواخذہ نہ کیجو اگر ہم کہیں ہم سے بھول چوک ہو جائے، ہم کسی معاملے میں بھول جائیں، نسیان ہو جائے، یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی غفلت ہو جائے۔ انسان ہونے کے ناطے ان دونوں چیزوں کا امکان موجود ہے، اگرچہ اس حالت میں عموماً جو شے صادر ہوتی ہے وہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، بھول چوک میں صادر ہو گیا نا۔ گناہ کبیرہ تو انسان جو ہے پھر گویا کہ عمدن اور خوب ارادے کے ساتھ اس کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو یہاں ان دو چیزوں کو کور کر دیا گیا، جیسا کہ حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، کل بنی آدم خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، بہت بڑی بلیسنگ ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ خطا ہم سے بھی ہوتی ہے، کسی معصیت کے اندر مبتلا ہو جانا اس کا معاملہ ہماری طرف سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن وخیر الخطائین التوابون، ان خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ توبہ کرنے والے۔ تواب مبالغہ کا صیغہ ہے، بار بار توبہ کرنے والے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ بھول چوک اور نسیان بھی بار بار ہو سکتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے حضور انسان کی انابت اختیار کرنا، اس کے حضور رجوع کرنا، توبہ کرنا، یہ ہے اصل میں عین آدمیت۔ شیطنت کیا ہے کہ آپ نے گناہ کیا اور اس کے اوپر ہٹ درمی اور اصرار اور اس کے اوپر ضد ہو گئی، مدعے مقابل بن گئے اللہ کے۔ اور آدمیت کیا ہے؟ گناہ ہوا تو انتہائی ندامت اور شرمندگی اور پشیمانی کے جذبات کے ساتھ اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئے اور توبہ کر لی۔ لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور اے پروردگار نہ بوجھ ڈالیو ہمارے اوپر وہ بوجھ کے جو ہم سے پہلے امتیں ہو گزری ہیں ان پر تو نے ڈالا تھا۔ اب اس میں گویا کہ جس معصیت کے اندر وہ مبتلا ہوئے تھے، بت پرستی سے بڑا اور گناہ کیا ہوگا؟ شرک ہے۔ کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دے دینا، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ تو ان گناہوں سے گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا گیا، عذاب خداوندی ان پر نازل ہوا، کمی ہمارا معاملہ بھی یہ نہ ہو، تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلی امتوں پر ڈالا گیا۔ یہاں ایک مراد یہ بھی ہے کہ شریعت کے وہ احکامات جو پہلی امتوں کے لیے بڑے سخت تھے، آپ کو معلوم ہے عیسائی اور یہودی یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے روزے کے دورانیہ کیا ہوتا ہے؟ تقریباً ہمارے دورانیے سے ڈبل، اس لیے کہ ان کے ہاں سحری نہیں ہے، رات کو جو کچھ آپ نے کھایا پیے افطاری کے موقع پر وہی آپ کی سحری شمار ہوگی، اور جیسے ہی آپ نے کھانا پینا بند کیا تو اب گویا کہ اب روزے کا آغاز ہو گیا، پوری رات اسی کیفیت میں گزرے گی، اگلا پورا دن اسی کیفیت میں گزرے گا، اور اس کے بعد غروب آفتاب کے وقت پھر روزہ افطار ہوگا۔ اس موقع پر جو کھایا پیا جائے گا آدھے گھنٹے کے اندر، اس کی میں نے تصدیق کی تھی ایک ایسے صاحب سے کہ جو بڑے پریکٹسنگ کرسچین تھے، ان سے پوچھا تھا، کہتے ہمارے ہاں یہی ہے 40 روزے، ہمارے تو پھر بھی 30 ہیں، 10 روزے ان کے بھی زائد، اور ہر روزہ اس کیفیت کے ساتھ کہ جو افطاری ہے وہی سحری ہے، اس موقع پر جو کھایا پیا
وہی گویا کہ اب کفایت کرے گا، اب کسی سحری کا کوئی تصور نہیں۔ جبکہ حضور نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، میری امت کے لیے اللہ کی یہ برکت کا مظہر ہے کہ سحری رکھ دی گئی ہے کہ صبح جو بھی صبح صادق ہے اس سے پہلے پہلے جو کھا پی سکتے ہو، اور پھر رمضان کی راتوں کو بھی ہم نے تفصیل سے پڑھا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، رات کے اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے شوہر اور بیوی کے تعلق کو بھی جائز قرار دے دیا۔ تو یہ وہ بوجھ ہیں جو پہلی امت پر ڈالے گئے تھے۔ تو اے پروردگار ہمیں اول تو اللہ کا بڑا رحم اور اس کی بڑی گویا کہ ایک رحمت کا معاملہ، فضل کا معاملہ، کہ یہ تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی آسانیاں دی ہیں۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یوم السبت یہودیوں کے ہاں پورا ہفتے کا دن ہوتا تھا، طلوع آفتاب سے لے کر اور غروب آفتاب تک پورا دن جو ہے کاروباری دنیاوی کے لیے قطعاً حرام۔ ہمارے دین میں کس درجے رحمت جو ہے اس کا ظہور ہوا کہ صرف اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروباری دنیاوی حرام ہے اس اوقات کے دوران کہ جب کہ تمہاری کان میں صدا آ جائے کہ نماز جمعہ کے لیے پکارا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جب تک نماز ادا نہیں ہو جاتی، یہ دورانیہ ہے کہ جس میں آپ کاروبار نہیں کر سکتے۔ بقیہ پورا دن جو جمعے کا ہے، جو بہترین دنوں میں سید الایام میں سے ہے نا، تمام دنوں میں سے سب سے سردار والا دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ تو وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا، ہم سے پہلی امتوں پر جو بوجھ ڈالا ہے پروردگار ہم پر نہ ڈالیو۔ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، یہ بھی بہت خوبصورت الفاظ ہیں، اے پروردگار ہماری استطاعت سے بڑھ کر ہم پر بوجھ نہ ڈال۔ اگر کوئی بیماری ہے تو اس درجے کی بیماری کہ انسان جو ہے دوسروں کے لیے وبال جان بن جائے، اپنے لیے تو ہے ہی لیکن ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو دوسروں پر۔ یہ بھی گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اعتبار سے وہ بوجھ ہے کہ جس کی ہمیں جو ہے تحمل کی سکت نہیں ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے وہ بوجھ ہم پر نہ ڈال۔ واعف عنا، اور ہماری معافی فرما دے، درگزر فرما ہم سے۔ واغفر لنا، ہمیں بخش دے۔ وارحمنا، ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، یقیناً تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا پشت بنا ہے، تو ہی ہمارا ساتھی ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، پس ہمیں نصرت عطا فرما، فتح عطا فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ یہ جو ہجرت مدینہ ہے تو اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، لیکن جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا یہ دو آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ کو شب معراج تحفتاً دی گئی تھی۔ اور شب معراج جو ہے کہ معراج کا واقعہ حضور کی ہجرت سے 1 یا 2 سال پہلے پیش آیا، اور اس وقت مسلمانوں کے اوپر جو سختیاں تھیں اور جس درجے ان پر ظلم ہو رہا تھا، عرصہ حیات ان پر تنگ کیا جا رہا تھا، تو گویا کہ یہ آیات اس موقع کی مناسبت سے بھی بالکل جسے آپ کہیے عین مطابقت رکھتی ہیں کہ فانصرنا علی القوم الکافرین۔ شب معراج آیات عطا کی گئیں، اور اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے تھے تو وہاں دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کہ پروردگار ہمیں ان کافروں اور مشرکوں میں مقابلے میں اپنی مدد سے نواز دے، ہماری نصرت فرما، ہمیں فتح عطا فرما دے، ہماری مدد فرما اس ظالم قوم کے مقابلے میں۔ یہاں یہ سورہ مبارکہ جو ہے اپنی اختتام کو پہنچی، اگرچہ آخری یہ آیت جو ہے کافی تیزی سے ہم نے پڑھی، لیکن وقت بھی ہمارا چونکہ مکمل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ بہرحال یہ عرش کے خزانے تلے کی 2 خزانے، یہ 2 آیات، ان کو یاد کیجئے اور اپنی نمازوں میں بھی ان کو کثرت سے پڑھا کیجئے، خاص طور پر اگر دل پر اس اعتبار سے جو ہے اس کا جو خاص اثر آپ خود محسوس کریں گے، جبکہ اس کے معنی اور مفاہیم جو ہے وہ بھی آپ پر پوری طرح واضح ہو چکے ہوں۔